الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات اور تحریرات پیش کروں گا جن میں آپ نے قبولیت دعا کے واقعات بیان کروائے ہیں. چند واقعات ہیں اور نشانات کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا بھی ذکر فرمایا ہے اور نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے بھیجا ہے، اپنے فرستادے کو بھیجا ہے، اس کی باتوں کو سنو کہ اسی میں برکت ہے اور اس سلسلے کی ترقی خدا تعالیٰ کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے اور اس کے ماننے والے ہی، اس کے ماننے سے ہی انسانیت کی بقا ہے. ایک جگہ نواب علی محمد خان صاحب رئیس لدھیانہ کے خط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نواب علی محمد خان صاحب مرحوم رئیس لدھیانہ نے میری طرف خط لکھا کہ میرے بعض امور معاش بند ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ تا کھل جائیں. کچھ کاروباری پریشانیاں تھیں. فرماتے ہیں جب میں نے دعا کی تو مجھے الہام ہوا کہ کھل جائیں گے. میں نے بدریہ خط ان کو اطلاع دے دی. پھر صرف 2-4 دن کے بعد وہ وجوہ معاش کھل گئے جو وجہ بنی تھی ان کے کاروبار میں یا ان کے کام میں کمی کی، وہ دور ہو گئی. فرمایا کہ میں نے بدریہ خط ان کو اطلاع دی، وہ 2-4 دن میں کھل گئے اور ان کو بشدت اعتقاد ہو گیا. حضرت مسیح السلام پہ ان کا اعتقاد جو تھا مزید پختہ ہو گیا. پھر ایک دفعہ انہوں نے بعض اپنے پوشیدہ مطالب کے متعلق میری طرف ایک خط روانہ کیا اور جس گھڑی انہوں نے خط ڈاک میں ڈالا اسی گھڑی مجھے الہام ہوا کہ اس مضمون کا خط ان کی طرف سے آنے والا ہے. تب میں نے بلا توقف ان کی طرف یہ خط لکھا کہ اس مضمون کا خط آپ روانہ کریں گے. دوسرے دن وہ خط آ گیا اور جب میرا خط ان کو ملا تو وہ دریائے حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ غیب کی خبر کس طرح مل گئی، کیونکہ میرے اس راز کی خبر، انہوں نے سوچا کہ ان کے اس راز کی خبر، فرمایا کہ میرے اس راز کی خبر کسی کو نہ تھی. اور ان کا اعتقاد اس قدر بڑھا کہ محبت اور ارادت میں فنا ہو گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی یادداشت کی کتاب میں وہ دونوں نشان متذکرہ والا درج کر دیے اور ہمیشہ ان کو پاس رکھتے تھے. حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ جب میں پٹیالہ میں گیا اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، جب وزیر سید حسن صاحب کی ملاقات ہوئی تو اتفاقاً سلسلہ گفتگو میں وزیر صاحب اور نواب صاحب کا میرے خوارق اور نشانوں کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا. تب نواب صاحب مرحوم نے ایک چھوٹی سی کتاب اپنی جیب میں سے نکال کر وزیر صاحب کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ میرے ایمان اور ارادت کا باعث تو یہ 2 پیش گوئیاں ہیں جو اس کتاب میں درج ہیں. اور جب کچھ مدت کے بعد ان کی موت سے 1 دن پہلے میں ان کی عیادت کے لیے لدھیانہ میں ان کے مکان پر گیا تو وہ بواسیر کے مرض سے بہت کمزور ہو رہے تھے، بہت خون آ رہا تھا. اس حالت میں اٹھ بیٹھے اور اپنے اندر کے کمرے میں چلے گئے اور وہی چھوٹی کتاب لے آئے
اور کہا کہ یہ میں نے بطور حرز جان رکھی ہے اور اس کے دیکھنے سے میں تسلی پاتا ہوں، اور وہ مقام دکھلائے جہاں دونوں پیشگوئیاں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر جب قریب نصف کے یا زیادہ رات گزری تو وہ فوت ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ نشان اب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ اب یہ باتیں جو انہوں نے ڈائری میں لکھی تھیں اپنے، ان کے کتب خانہ میں وہ کتاب ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ چند سال ہوئے کہ سیٹھ عبد الرحمن صاحب تاجر مدراس، جو اول درجے کے مخلص جماعت میں سے ہیں، قادیان میں آئے تھے اور ان کی تجارت کے امور میں کوئی تفرقہ اور پریشانی واقع ہو گئی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی، تب یہ الہام ہوا جو ذیل میں درج ہے: قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بنا دے، بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ اس الہامی عبارت کا یہ مطلب تھا کہ خدا تعالیٰ ٹوٹا ہوا کام بنا دے گا مگر پھر کچھ عرصے کے بعد بنا بنایا توڑ دے گا۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ یہ الہام قادیان میں ہی سیٹھ صاحب کو سنایا گیا، اور تھوڑے دن گزرے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے تجارتی امور میں رونق پیدا کر دی، کام ان کے بحال ہو گئے اور بڑی کشائش پیدا ہو گئی، اور فرمایا کہ ایسے اسباب غیب سے پیدا ہوئے کہ فتوحات مالی شروع ہو گئیں، بے انتہا مالی کشائش پیدا ہوئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بنا بنایا کام ٹوٹ گیا۔ الہام کے مطابق پہلے تو ترقی ہوئی کاروبار میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس میں پھر خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی اور کاروبار پھر خراب ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اپنے بارے میں ہی کہ مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھیں، ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بے تاب ہو جاتا تھا، اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، بڑی شدید سر درد ہوتی تھی۔ فرمایا اور یہ مرض قریباً 25 برس تک دامنگیر رہی، اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا، یعنی چکروں کی تکلیف بھی ہو گئی، اور طبیبوں نے لکھا کہ ان عوارض کا آخری نتیجہ مرگی ہوتی ہے، دورے پڑتے ہیں مرگی کے۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر قریباً 2 ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر مرض سرا میں مبتلا ہو گئے، یعنی مرگی کے دورے ان کو پڑنے لگ گئے، اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا میں دعا کرتا رہا کہ خدا تعالیٰ ان امراض سے مجھے محفوظ رکھے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں مجھے دکھائی دیا کہ ایک بلا سیاہ رنگ چارپائی کی شکل پر، جو بھیڑ کے قد کی مانند اس کا قد تھا، 4 رنگ کی بلا تھی، جانور کی شکل کی طرح تھی اور بھیڑ کے مطابق قد تھا، اس کا بھیڑ کے قد کے مانند اس کا قد تھا، اور بڑے بڑے بال تھے اور بڑے بڑے پنجے تھے، میرے پر حملہ کرنے لگی، اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی سرا ہے، یعنی مرگی کی بیماری ہے۔ تب میں نے اپنا دانا ہاتھ زور سے اس کے سینے پر مارا اور کہا کہ دور ہو، تیرا مجھ میں حصہ نہیں۔ تب خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ بعد اس کے وہ خطرناک عوارض جاتے رہے، اور وہ درد شدید بالکل جاتی رہی، صرف دوران سر کبھی کبھی ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی چکروں کی تکلیف ہوتی ہے، تا 2 زرد چادروں کی پیشگوئی میں خلل نہ آوے۔ مسیح موت کے بارے میں یہ بھی پیشگوئی ہے کہ 2 زرد چادروں میں ہوگا، اور وہ 2 زرد چادریں سے مراد 2 بیماریاں ہیں۔ پہلی تو یہی فرمائی چکروں کی تکلیف، فرمایا دوسری مرض ذیابیطس تخمیناً 20 برس سے ہے جو مجھے لاحق ہے۔
اس نشان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور ابھی تک 20 دفعہ قریب ہر روز پیشاب آتا ہے اور امتحان سے یعنی ٹیسٹ کرنے سے بول میں شکر پائی گئی ہے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹروں کے تجربے کے روح سے انجام ذیابیطس کا یا تو نزول الماء ہوتا ہے، آنکھوں کی بیماری ہو جاتی ہے، یا کاربنکل یعنی سرطان کا پھوڑا نکلتا ہے جو مہلک ہوتا ہے۔ اسی وقت نزول الماء کی نسبت مجھے الہام ہوا، یعنی آنکھوں کی بیماری کے متعلق الہام ہوا کہ نزلت الرحمت علی ثلاثۃ العین و علی الاخرین، یعنی 3 عضو پر رحمت نازل کی گئی اور 2 اور عضو پر 3 عضو پر رحمت نازل کی گئی، آنکھ اور 2 اور عضو پر۔ اور پھر جب کاربنکل کا خیال میرے دل میں آیا تو الہام ہوا السلام علیکم۔ ایک عمر گزری کہ میں ان بلاؤں سے محفوظ ہوں۔ یہاں ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری کا ذکر ہوا۔ گزشتہ دنوں ایک عرب نے احمدی نے خط لکھ کے پوچھا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو شوگر تھی تو پھر روزے کیوں رکھتے تھے، اتنے زیادہ رکھے؟ یہ حضرت مسلم فرما رہے ہیں، جب کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ اپنی بیماری کا 1907 میں ذکر فرمایا، اور جہاں روزوں کا ذکر ہے وہاں دعوے سے بہت پہلے جوانی میں روزوں کا ذکر ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو لگاتار روزے میں نے رکھے تھے وہ جوانی میں رکھے تھے، اور 40 سال کے بعد تو ویسے بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے، اتنا میں رکھ نہیں سکتا تھا، اور اگر وہی جو حالت میری تھی اس وقت تک مجھے اتنی طاقت تھی کہ اگر میں چاہتا تو 4 سال تک بھی روزے رکھ سکتا تھا۔ بہرحال یہ جو ہے نا شوگر بعد میں شروع ہوئی، یہ جوانی کی بات ہے جب آپ روزے رکھا کرتے تھے، جب آپ نے روزے رکھے لگاتار 6 مہینے۔ ایک حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے بیماری کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ان کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہوا تھا حضرت مسلم موعود کے حوالے سے کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو مسلم موعود کو بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ بہرحال ان کا ایک بڑا مقام تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ان کی بیماری کے دوران ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے، اور اسی بارے میں ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سال گزشتہ میں یعنی 11 اکتوبر 1905 کو ہمارے ایک مخلص دوست یعنی مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم اسی بیماری کاربنکل یعنی سرطان سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے لیے بھی میں نے بہت دعا کی تھی، مگر ایک بھی الہام ان کے لیے تسلی بخش نہ تھا، بلکہ بار بار یہ الہام ہوتے رہے کہ کفن میں لپیٹا گیا، 47 برس کی عمر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان المنایا لا تتیشو سہامہا، یعنی موتوں کے تیر خطا نہیں جاتے۔ جب اس پر بھی دعا کی گئی تب الہام ہوا یا ایھا الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی اے لوگو تم اس خدا کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اسی کو اپنے کاموں کا کارساز سمجھو اور اس پر توکل رکھو۔ کیا تم دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو؟ اس میں یہ اشارہ تھا کہ کسی کے وجود کو ایسا ضروری سمجھنا کہ اس کے مرنے سے نہایت درجہ حرج ہوگا ایک شرک ہے، اور اس کی زندگی پر نہایت درجے زور لگا دینا ایک قسم کی پرستش ہے۔ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا اور سمجھ لیا کہ اس کی موت قطعی ہے۔ چنانچہ وہ 11 اکتوبر 1905 کو بروز چہارشنبہ بوقت عصر اس فانی دنیا سے گزر گئے۔ وہ درد جو ان کے لیے دعا کرنے میں میرے دل پر وارد ہوا تھا، خدا نے اس کو فراموش نہ کیا اور چاہا کہ اس ناکامی کا ایک اور کامیابی کے ساتھ تدارک کرے، اس لیے اس نشان کے لیے سیٹھ عبد الرحمن کو منتخب کر لیا۔ اگرچہ خدا نے عبدالکریم کو ہم سے لے لیا
تو عبد الرحمن کو دوبارہ ہمیں دے دیا۔ وہی مرض ان کے دامن گیر ہو گئی، آخر وہ اسی بندہ کی دعاؤں سے شفا یاب ہو گئے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ فرماتے ہیں کہ میرا 100 مرتبہ کا تجربہ، سینکڑوں مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ خدا ایسا کریم رحیم ہے کہ جب اپنی مصلحت سے ایک دعا کو منظور نہیں کرتا تو اس کے عوض میں کوئی اور دعا منظور کر لیتا ہے۔ یہاں دعا کی روح ہے، جو فلاسفی ہے اس کو بھی پتہ لگ گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو نبیوں کی بھی دعائیں بعض دفعہ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دعا کو منظور نہیں کرتا تو اس کے عوض میں کوئی اور دعا منظور کر لیتا ہے جو اس کے مثل ہوتی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ما ننسخ من آیات او ننسها نعت بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی جب جس کسی نشان کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا جیسا نشان ہم اس دنیا میں لے آتے ہیں۔ کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر امر پر جس کا وہ ارادہ کرے پورا قادر ہے۔ اب یہ آیت غیر عمدی تو استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ کی گئی ہیں اس سے، حالانکہ اس کے بڑے وسیع معنی ہیں، مختلف معنی ہیں۔ آپ یہاں بھی اس کو چسپاں کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نشان بلا دیتے ہیں کوئی اور نشان اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اگر ایک نشان ختم ہوتا ہے دوسرا نشان آ جاتا ہے، یا پھر یہ بھی تشریح ہے اس کی کہ پرانی شریعتوں کو منسوخ کیا تو اس کے بدلے میں مقابلے میں نئی اللہ تعالیٰ نے دے دی قرآن کریم جو دائمی رہنے والی شریعت ہے۔ پھر اپنے صداقت کے ثبوت کے طور پہ جو پیش گوئیاں ہیں قرآن کریم کی، ان میں سے ایک پیش گوئی جو سواری ہے کے متعلق ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک نئی سواری کا نکلنا ہے نشان جو مسیح موعود کے ظہور کی خاص نشانی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، یعنی آخری زمانہ وہ ہے جب اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہی حدیث مسلم میں ہے وَلَا يُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَيْهَا، یعنی اس زمانے میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور کوئی ان پر سفر نہیں کرے گا۔ ایام حج میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اونٹنیوں پر سفر ہوتا ہے۔ اب وہ دن بہت قریب ہیں کہ اس سفر کے لیے ریل تیار ہو جائے گی، تب اس سفر پر یہ صادق آئے گا کہ لا یترکن القلاس فلا یسعیٰ علیہا۔ ابھی تک لوگ یہی کہتے ہیں جی وہاں تو ریلوے نہیں ہے، لیکن وہاں ایک پروجیکٹ ہے اب شروع ہوا اور ان کا خیال ہے کہ 2015 کے آخر تک مکمل ہو جائے گا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ریلوے لائن بن رہی ہے اور بڑی فاسٹ ٹرین ہو گئی ہے۔ تو یہ بعض دفعہ نبی کی باتیں جو نکلی ہوتی ہیں منہ سے پوری تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، چاہے اس میں کچھ وقت کے بعد وہ پوری ہوں، لیکن بہرحال سواریاں تو بیکار وہاں ہوئیں کیونکہ اس کی جگہ بسیں اور کاریں استعمال ہو رہی تھیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے فرمایا ریلوے لائن بھی اب بچ رہی ہے، کام ہو رہا ہے اور وہ بھی شروع ہو جائے گی۔ پھر اسلام کے ایک دشمن جس کی بدزبانیوں کی وجہ سے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کو پکڑے، اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آپ نے اس کے انجام کا اعلان کیا۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ڈپٹی عبداللہ آتم کی نسبت پیش گوئی ہے جو بہت صفائی سے پوری ہو گئی ہے، اور یہ دراصل 2 پیش گوئیاں تھیں۔ اول یہ کہ وہ 15 مہینے کے اندر مر جائے گا، دوسری یہ کہ اگر وہ اپنے اس کلام سے باز آ جائے گا جو اس نے شائع کیا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دجال تھے، تو 15 مہینے کے اندر نہیں مرے گا۔ اور جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں
موت کی پیش گوئی اس بنا پر تھی کہ آتھم نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل نام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا، نعوذ باللہ۔ اور یہ سچ ہے کہ پیش گوئی میں آتھم کے مرنے کے لیے 15 مہینے کی میعاد تھی، مگر ساتھ ہی یہ شرط تھی جس کے یہ الفاظ تھے کہ بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ مگر آتھم نے اسی مجلس میں رجوع کر لیا اور نہایت عاجزی سے زبان نکال کر اور دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر دجال کہنے سے ندامت ظاہر کی۔ اس بات کے گواہ نہ ایک نہ دو بلکہ 60 یا 70 آدمی ہیں، جن میں سے نصف کے قریب عیسائی ہیں اور نصف کے قریب مسلمان ہیں، اور میں خیال کرتا ہوں کہ 50 کے قریب ابھی تک ان میں سے زندہ ہوں گے جن کے روبرو آتھم نے دجال کہنے سے رجوع کیا اور پھر مرتے وقت تک ایسا لفظ منہ پر نہ لایا۔ اب سوچنا چاہیے کہ کیسی بدذاتی اور بدماشی اور بے ایمانی ہے کہ باوجود اس کھلے کھلے رجوع کے جو آتھم نے 60 یا 70 آدمیوں کے روبرو کیا، پھر بھی کہا جائے کہ اس نے رجوع نہیں کیا۔ تمام مدار غضب الہی کا تو دجال کے لفظ پر تھا، یعنی اس بنیاد تو اس کی ساری یہ تھی کہ دجال کہا، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اسی وجہ سے نازل ہونا تھا اس پہ، اور اسی بنا پر پیش گوئی تھی اور اسی لفظ سے رجوع کرنا شرط تھا۔ مسلمان ہونے کا پیش گوئی میں کوئی ذکر نہیں، یہ تو وہیں پیش گوئی میں نے لکھا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ اس لفظ سے وہ انکاری ہو جائے گا اور توبہ کر لے گا۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا پیش گوئی میں کوئی ذکر نہیں، بس جب اس نے نہایت انکساری سے رجوع کیا تو خدا نے بھی رحمت کے ساتھ رجوع کیا۔ الہام الہی کا تو یہ مدعا نہیں تھا کہ جب تک آتھم اسلام نہ لاوے ہلاکت سے نہیں بچے گا۔ یہ تو الہام میں نہیں کہا گیا تھا کہ اگر جب تک اسلام نہیں لائے گا آپ ہلاکت سے نہیں بچے گا، کیونکہ فرمایا کیونکہ اسلام کے انکار میں تو سارے عیسائی شریک ہیں۔ خدا اسلام کے لیے کسی پر جبر نہیں کرتا، اور ایسی پیش گوئی بالکل غیر معقول ہے کہ فلاں شخص اگر اسلام نہ لاوے تو فلاں مدت تک مر جائے گا، کیونکہ اسلام میں تو لانا تو یہ تو پھر جبر ہو گیا۔ اس طرح کی پیش گوئیاں تو یہ تو بہت ساری دنیا ہے جو اسلام نہیں لاتی، اسلام کو قبول نہیں کرے گی یا نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں مر جائے گی۔ نہ کوئی جبر ہے اسلام میں، اور نہ یہ پیش گوئی کا مقصد تھا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو منکر اسلام ہیں، اور جیسا کہ میں بار بار لکھ چکا ہوں، محض انکار اسلام سے کوئی عذاب کسی پر دنیا میں نہیں آ سکتا، بلکہ اس گناہ کی باز پرس صرف قیامت کو ہوگی۔ پھر آتم کی اس میں کون سی خصوصیت تھی کہ بوجہ انکار اسلام اس کی موت کی پیش گوئی کی گئی اور دوسروں کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ پیش گوئی کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس کی نسبت دجال کا لفظ استعمال کیا تھا، جس قول سے اس نے 60-70 انسانوں کے روبرو رجوع کیا، توبہ کی، جن میں سے بہت سے شریف اور معزز تھے جو اس مجلس میں موجود تھے۔ پھر جب کہ اس نے اس لفظ سے رجوع کر لیا بلکہ بعد اس کے روتا رہا، تو خدا تعالیٰ کی جناب میں رحم کے قابل ہو گیا، مگر صرف اسی قدر کہ اس کی موت میں چند ماہ کی تاخیر ہو گئی اور میری زندگی میں ہی مر گیا، اور وہ بحث جو ایک مباہلے کے رنگ میں تھی، اس کی روح سے وہ بوجہ اپنی موت کے جھوٹا ثابت ہوا۔ تو کیا اب تک وہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی؟ بے شک پوری ہو گئی، اور نہایت صفائی سے پوری ہوئی۔ ایسے دلوں پر خدا کی لعنت ہے کہ ایسے صریح نشانوں پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے۔ جب یہ سارا کچھ پورا ہو گیا پھر بھی باز نہیں آتے۔ اگر وہ چاہیں تو آتم کے رجوع پر میں 40 آدمی کے قریب گواہ پیش کر سکتا ہوں، اور اسی وجہ سے اس نے قسم بھی نہ کھائی، حالانکہ تمام عیسائی قسم کھاتے آئے ہیں اور حضرت مسیح نے خود قسم کھائی، اور ہمیں اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں۔ آتم اب زندہ موجود نہیں، 11 برس سے زیادہ عرصہ گزرا کہ وہ مر چکا ہے۔ یہ آپ اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرما رہے ہیں۔
پھر حضرت مسیح علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم کی برکات انسانوں کی طاقت سے بہت برتر ہیں اور ماننے والوں کو نشان دکھا کر یقینی معرفت و عطا فرماتا ہے، عطا کرتا ہے قرآن کریم، اور پھر اس برکت سے معجزات ظہور میں آتے ہیں، بڑے عجیب عجیب نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان قرآنی برکات کو قصے کے طور پر بیان نہیں کرتا، جو برکتیں ہیں قرآن کریم کے کو صرف قصہ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ معجزات پیش کرتا ہوں کہ جو مجھ کو خود دکھائے گئے ہیں۔ وہ تمام معجزات 1,00,000 کے قریب ہیں، بلکہ غالباً وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ جو شخص میرے اس کلام کی پیروی کرے وہ نہ صرف اس کتاب کے معجزات پر ایمان لائے گا بلکہ اس کو بھی معجزات دیے جائیں گے۔ سو میں نے بذات خود وہ معجزات خدا کے کلام کی تاثیر سے پائے جو انسانوں کی طاقت سے بلند اور محض خدا کا فعل ہیں۔ وہ زلزلے جو زمین پر آئے، وہ طاعون جو دنیا کو کھا رہی ہے، اس زمانے میں بہت شدید طاعون تھی، وہ انہی معجزات میں سے ہیں جو مجھ کو دکھائے گئے۔ میں نے ان آفات کے نام و نشان سے 25 برس پہلے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں ان حوادث کی خبروں کو بطور پیش گوئی شائع کر دیا تھا کہ یہ آفتیں آنے والی ہیں۔ سو وہ آفات آ گئیں، اور ابھی بس نہیں بلکہ آنے والی آفات ان آفات سے بہت زیادہ ہیں۔ ابھی تو بہت ساری آفتیں آنی ہیں، اور بعض نئی وبائیں بھی ہیں جو پہلے ان سے کبھی اس ملک میں ظاہر نہیں ہوئیں، اور وہ ڈرانے والی اور دہشتناک ہیں، اور ایک سخت اور خوفناک قسم کی طاعون بھی ظاہر ہونے والی ہے جو اس ملک اور دوسرے ملکوں میں بھی ظاہر ہوگی۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے، یہ نشانات بند نہیں ہوئے، اور نہایت پریشان کرے گی۔ فرمایا ایک خوفناک قسم کی طاعون بھی ظاہر ہونے والی ہے جو اس ملک اور دوسرے ملکوں میں ظاہر ہوگی اور نہایت پریشان کرے گی۔ شاید آپ کے سال یا دوسرے سال میں ایک زلزلہ بھی آنے والا ہے جو ناگہانی طور پر آئے گا اور سخت آئے گا، اور جو عمل ہیں اب دنیا کے اور خدا سے جس طرح دور ہٹ رہے ہیں، اور نہ صرف دور ہٹ رہے ہیں بلکہ ظلم بھی کر رہے ہیں، وہ ان آفات کو پھر بلانے کے لیے خود ان کے عمل جلدی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور احمدیوں کو دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے عملوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ کس حصہ ملک میں یا عام ہوگا اگر دنیا کے لوگ خدا سے ڈریں تو یہ آفات ٹل بھی سکتی ہیں، کیونکہ خدا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے حکموں کو جاری بھی کر سکتا ہے اور ٹال بھی سکتا ہے، مگر بظاہر کچھ امید نہیں کہ لوگ خدا سے ڈریں، کیونکہ دل حد سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، اور مجھے ان پیشگوئیوں کے پیش از وقت سنانے کی وجہ سے ان کو متنبع ہونے کی کچھ توقع نہیں، اور بجوز اس کے کوئی امید نہیں کہ ٹھٹھا کیا جائے گا اور یا گالیاں دی جائیں گی، اور یا ہم اس بات سے متہم کیے جائیں گے، ہمیں الزام دیا جائے گا کہ لوگوں میں تشویش پھیلاتا ہے۔ یہ مسلمان ملکوں میں بھی جہاں یہی حالت ہے، بعض خاص طور پہ یہ نہیں کہ غیر دنیا جو ہے، مسلمانوں کا اپنا حال یہی ہے کہ خدا سے دور ہو رہے ہیں، اور جو بلانے والے کو جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو کہہ رہا ہے کہ صحیح راستے پر چلو، اس سے ہنسی ہوگی، ٹھٹھا ہوگا، اور اس پہ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ فساد پھیلانے کی یا تشویش پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلکہ اب تو گزشتہ دنوں میں خبر تھی کہ ایک مولوی صاحب نے، بڑے مولوی نام نہیں مجھے یاد رہا، پاکستان میں کہا کہ ہمیں یہ جو ہے نا کہ امام مہدی نے آنا ہے، کوئی کسی نے نہیں آنا، اور نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، اور اگر کہیں پیدا، بلکہ استہزائیہ رنگ میں پھر کہا اگر پیدا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے وہ جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ ہم مزید فساد فتنے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بہرحال ان کی سوچیں ہیں۔ اب پھر مسلمانوں کو جہالت سے بچنے
اللہ تعالیٰ کی آواز کو سننے، اپنی حالتوں کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آ گیا ہے۔ تمام اخلاق ذمیمہ بھر گئے ہیں، یعنی برے اخلاق بھر گئے ہیں، اور وہ اخلاص جس کا ذکر مخلصین لہ الدین میں ہوا ہے آسمان پر اٹھ گیا، کوئی اخلاص نہیں رہا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ صدق، وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کل عدم ہو گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے۔ وہ خدا جو ہمیشہ یوہی لرزہ بادہ موتہا کرتا رہا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے اور اس کے لیے کئی راہیں اختیار کی گئی ہیں۔ ایک طرف مامور کو بھیج دیا ہے جو نرم الفاظ میں دعوت کرے اور لوگوں کو ہدایت کرے، یعنی اپنے آنے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف علوم و فنون کی ترقی ہے اور عقل آتی جاتی ہے، یعنی مزید ذہن کھل رہے ہیں، علوم و فنون کی ترقی ہو رہی ہے۔ فرمایا اتمام حجت کے لیے آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے۔ بہت سارے نشانات جو ظاہر ہوئے آپ کے زمانے میں بھی، طوفانوں کے بھی، چاند سورج گرہن کے بھی، زلزلوں کے بھی۔ پھر فرمایا اور پھر قہری نشانات کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے، جن میں سے تعاون کا بھی ایک نشان ہے، اور اب جو اس شدت سے پھیل رہی ہے اس زمانے میں جو تھی کبھی گزشتہ نسلوں نے نہ دیکھی ہوگی، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان نشانات اور آیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ لوگ بدریہ خطوط یا خود حاضر ہو کر داخل بیت نہیں ہوتے۔ اگرچہ دنیا میں فسق و فجور اور شوخی و آزادی اور خود روی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے، تاہم یہ لوگ جو ہمارے سلسلے میں آتے ہیں یہ بھی اسی جماعت میں سے نکل کر آتے ہیں، انہی لوگوں میں سے آ رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید بھی انہی میں ملے ہوئے ہیں، یعنی نیک فطرت لوگ بھی ان میں موجود ہیں، یہی نہیں کہ سارے بگڑے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو نکال لے گا اور ان کو سمجھ دے گا، اور کچھ تعاون کا نشانہ بن جائیں گے۔ اسی طرح پر دنیا کا انجام ہوگا اور اتمام حجت ہوگا۔ بس آپ فرمایا کہ پڑھے لکھے لوگ، صحیح فطرت لوگ آ رہے ہیں، اور اس کا تعلیم کی وجہ سے، تعلیم کا اثر ہے، دماغوں کے ذہنوں کے کھلنے کا اثر ہے، جس کی وجہ سے وہ اس تعلیم کو سمجھتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہر علاقے میں اور ہر طبقے میں، ہر ملک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ اب تو لاکھوں کی تعداد میں جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ ان معجزات اور پیشگوئیوں کی نظیر جو میرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں، کمیت اور کیفیت اور ثبوت کے لحاظ سے ہرگز پیش نہ کر سکو گے، خواہ تلاش کرتے کرتے مر بھی جاؤ۔ بلکہ اب تو خدا تعالیٰ کی فعلی شہادتیں بھی ایک نشانات ایسے بن چکے ہیں جن میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں۔ ایک نو مسلم نے آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بڑی دلیری سے نشان مانگا، تو کیا نشان مجھے بتائیں اپنے ماموریت کا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک مامور کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی بالکل سچ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں مامور کر کے بھیجتا ہے تو اس کی تائید میں خارق عادت نشان بھی ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اس جگہ بھی اس نے میری تائید کے لیے بہت سے نشان ظاہر کیے ہیں جن کو لاکھوں انسانوں نے دیکھا ہے اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ تاہم میں اپنے خدا پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ اس نے انہی نشانوں پر حصر نہیں کیا، یہی کافی نہیں ہو گئے، اور آئندہ اس سلسلے کو بند نہیں کیا۔ وقتاً فوقتاً وہ اپنے ارادے سے جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے۔ ایک طالب حق کے لیے وہ نشان تھوڑے نہیں ہیں، مگر اس پر بھی اگر دل شہادت نہ دے، یعنی جو نشانات ہو چکے ہیں، فرمایا کہ وہ تھوڑے نہیں ہیں، لیکن اگر اس پہ بھی دل شہادت نہیں دیتا، مانتا نہیں ہے،
کہ ایک شخص واقعی طالب حق ہے اور صدق نیت سے اگر اس پر بھی دل سے شہادت نہ دے کہ ایک شخص واقعی طالب حق ہے اور صدق نیت سے وہ نشان کا خواہش مند ہے تو ہم اس کے لیے توجہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی تمہیں نشان دیکھنے کے بعد نہیں اور تم صدق دل سے یہ سمجھتے ہو کہ حق کو تم نے ماننا ہے تو پھر بتاؤ۔ فرمایا کہ ہم توجہ کر سکتے ہیں، دعا کریں گے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی امر ظاہر کر دے گا۔ لیکن اگر یہ بات نہ ہو اور خدا تعالیٰ کے پہلے نشانوں کی بے قدری کی جاوے اور انہیں ناکافی سمجھا جاوے تو توجہ کے لیے جوش پیدا نہیں ہوتا، اور ظہور نشان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں توجہ کی جاوے اور اقبال اللہ کے لیے جوش ڈالا جاوے۔ مطلب اگر بے قدری کر رہے ان نشانوں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو پھر نہ تمہاری نشان ظاہر ہوگا، نہ تمہارے لیے نشان ظاہر ہونے کے لیے کوئی دعا ہوگی، تمہارا انجام پھر بد ہی ہوگا۔ فرمایا کہ اگر انہیں ناکافی سمجھا جاوے تو توجہ کے لیے جوش پیدا نہیں ہوتا، اور ظہور نشان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں توجہ کی جاوے اور اقبال اللہ کے لیے جوش ڈالا جاوے، اور یہ تحریک اس وقت ہوتی ہے جب ایک صادق اور مخلص طلبگار ہو۔ اگر سچائی ہے طلب میں، ماننے کی نیت ہے، تب تو نشان ظاہر ہوتے ہیں، صرف آزمانے کے لیے نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نشان عقل مندوں کے لیے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے واسطے نشان نہیں ہوتے جو عقل سے کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہدایت محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور وہ فضل نہ کرے تو خواہ کوئی ہزاروں ہزار نشان دیکھے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بس جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ نشانات گزشتہ سے اس نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، ہم آئندہ کے لیے کیا امید رکھیں۔ فرمایا کہ نشانات کا ظاہر ہونا یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، اور نشانات کوئی شعبدہ باز کی چابک دستی کا نتیجہ تو نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مرضی پر موقوف ہے، اور وہ جب چاہتا ہے نشان ظاہر کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس وقت جو سوال نشان نمائی کا کیا جاتا ہے، اس کے متعلق میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہی ڈالا ہے کہ یہ اختراع اسی قسم کا ہے جیسا ابو جہل اور اس کے امثال کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ سوال اور مطالبہ جو ہے یہ اسی قسم کا ہے جیسے ابو جہل اور اس کی طرح کے دوسرے لوگ کرتے تھے۔ انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نشان صادر نہیں ہوئے تھے؟ اگر کوئی ایسا اعتقاد کرے تو وہ کافر ہے۔ آپ کے ہاتھ پر لا انتہا نشان ظاہر ہوئے، مگر ابو جہل وغیرہ نے ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اسی طرح پر یہاں نشان ظاہر ہو رہے ہیں جو طالب حق کے لیے ہر طرح کافی ہیں، لیکن اگر وہ فائدہ نہ اٹھانا چاہے اور ان کو ردی میں ڈالا جائے اور آئندہ خواہش کرے اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ وہ تو نہ دیکھے پہلے نشانات، مزید کی خواہش کرتا رہے، اس سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات کی بے حرمتی کرتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے۔ آپ نے تو بے شمار جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ لوگ قادیان میں جو آتے ہیں، جو آتے ہیں، غیر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ان کا آنا بھی نشان ہے کہ کس طرح آتے ہیں، اور پھر بے شمار زمینی اور آسمانی نشان جس کا ذکر ہو چکا ہے آپ نے فرمایا آتے ہیں۔ اب آج کل جو توجہ پیدا ہو رہی ہے دنیا کی، اور جماعت کا پیغام بھی سن رہے ہیں، یہ بھی ایک نشانوں میں سے نشان ہے کہ میڈیا کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے کسی بھی بہانے سے، کسی بھی وجہ سے۔ تو بہرحال نشانات تو ہر عقل مند کے لیے ہر روز ظاہر ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اس سلسلے کو بے ثبوت نہیں چھوڑے گا۔ وہ خود فرماتا ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور جو انکار کے لیے مستعد ہیں ان کے لیے ذلت اور خواری مقدر ہے،
انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر یہ انسان کا افتراء ہوتا تو کب کا ضائع ہو جاتا، کیونکہ خدا تعالیٰ مفتری کا ایسا دشمن ہے کہ دنیا میں ایسا کسی کا دشمن نہیں۔ وہ بیوقوف یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا یہ استقامت اور جرت کسی کذاب میں ہو سکتی ہے۔ وہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ جو شخص ایک غیبی پناہ سے بول رہا ہے وہی اس بات سے مخصوص ہے کہ اس کے کلام میں شوقت اور ہیبت ہو، اور یہ اسی کا جگر اور دل ہوتا ہے کہ ایک فرد تمام جہان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یقیناً منتظر رہو کہ وہ دن آتے ہیں، بلکہ نزدیک ہیں، کہ دشمن روسیہ ہوگا اور دوست نہایت بشاش ہوں گے۔ کون ہے دوست؟ وہی جس نے نشان دیکھنے سے پہلے مجھے قبول کیا اور جس نے اپنی جان اور مال اور عزت کو ایسا فدا کر دیا کہ گویا اس نے ہزارہا نشان دیکھ لیے ہیں۔ سو یہی میری جماعت ہے اور میرے ہیں جنہوں نے مجھے اکیلا پایا اور میری مدد کی، مجھے غمگین دیکھا اور میرے غم خوار ہوئے، اور ناشناسا ہو کر پھر آشناؤں کا سا ادب بجا لائے۔ خدا تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو۔ اگر نشانوں کے دیکھنے کے بعد کوئی کھلی صداقت کو مان لے گا تو مجھے کیا اور اس کو اجر کیا؟ نشان دیکھ لیے تو پھر اجر کیسا؟ اور حضرت عزت میں اس کی عزت کیا؟ اگر تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے اور سب کچھ پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں اور پھر ماننا ہے، تو تبھی اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کے مطابق زمانے میں اپنے وعدے کے موافق اپنا فرشتہ بھیجا ہے۔ فرمایا مجھے در حقیقت انہوں نے ہی قبول کیا ہے جنہوں نے دقیق نظر سے مجھ کو دیکھا اور فراست سے میری باتوں کو وزن کیا اور میرے حالات کو جانچا اور میرے کلام کو سنا اور اس میں غور کی، تب اسی قدر قرائن سے خدا تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور میرے ساتھ ہو گئے۔ میرے ساتھ وہی ہے جو میری مرضی کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے، میرے ساتھ وہی ہے جو میری مرضی کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے اور اپنے نفس کے ترک اور اخذ کے لیے مجھے حکم بناتا ہے، یعنی اپنے ذاتی خواہشات اور نفسانی خواہشات ہیں ان کو چھوڑنے اور لینے کے لیے مجھ سے فیصلہ لیتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، اور میری راہ پر چلتا ہے اور اطاعت میں فانی ہے اور انانیت کی جلد سے باہر آ گیا ہے، انانیت اس میں کوئی نہیں۔ مجھے آنکھ کھینچ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ کھلے نشانوں کے طالب وہ تحسین کے لائق خطاب اور عزت کے لائق مرتبے میرے خداوند کی جناب میں نہیں پا سکتے جو ان راست بازوں کو ملیں گے جنہوں نے چھپے ہوئے بھید کو پہچان لیا۔ نشانوں کے طالب ہیں وہ تو اعلیٰ قسم کے خطابات جو ہیں اور مرتبے جو ہیں عزت والے وہ نہیں پا سکتے، صرف وہی مرتبے پائیں گے جو ان راست بازوں کو ملیں گے جنہوں نے چھپے ہوئے بھید کو پا لیا، پہچان لیا، اور جو اللہ جل شانہ کی چادر کے تحت میں ایک چھپا ہوا بندہ تھا اس کی خوشبو ان کو آ گئی۔ یعنی حضرت السلام کو ابتدائی طور پر پہچاننا۔ انسان کا اس میں کیا کمال ہے کہ مثلا ایک شہزادے کو اپنی فوج اور جاہ و جلال میں دیکھ کر پھر اس کو سلام کرے۔ با کمال وہ آدمی ہے جو گداؤں کے پیرائے میں اس کو پاوے اور شناخت کر رہے، شہزادے کو فقیروں کے لباس میں دیکھے اور پھر پہچان لے۔ مگر میرے اختیار میں نہیں کہ اس زیر کی کسی کو دوں، یہ عقل کسی کو دوں۔ ایک ہی ہے جو دیتا ہے، وہ جس کو عزیز رکھتا ہے، ایمانی فراست اس کو عطا کرتا ہے۔ انہی باتوں سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں، اور یہی باتیں ان کے لیے جن کے دلوں میں کجی ہے زیادہ تر کجی کا موجب ہو جاتی ہے۔ یہی باتیں ہیں جو ہدایت جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ اور بھی زیادہ اس میں بڑھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اب میں جانتا ہوں کہ نشانوں کے بارے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور راست ہے کہ اب تک 3000 کے قریب یا کچھ زیادہ امور میرے لیے خدا تعالیٰ سے صادر ہوئے ہیں جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہیں، اور آئندہ ان کا دروازہ بند نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی عقل دے کہ نشانوں کو سمجھنے والے بھی ہوں، اور صرف نشانوں کا مطالبہ اپنی عقل اور خواہش کے مطابق کرنے والے نہ ہوں، بلکہ وقت کی ضرورت اور زمانے کی آواز اور حالت جو خدا تعالیٰ کے
فرستادے کی ضرورت کا اظہار کر رہی ہے، اس کو سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو تلاش کر کے ماننے والے بھی ہوں، تاکہ اس دنیا میں فسادوں کا خاتمہ ہو سکے۔ آج ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، مکرم غلام قادر صاحب درویش قادیان کا، مکرم عبدالغفار صاحب مرحوم 12 نومبر 2014 کو 90 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 313 درویشوں میں شامل تھے۔ تاریخ احمدیت میں ان کا 189واں نمبر ہے، 189 درویش ہوں گے۔ اپریل 1925 میں مقام شادی وال پیدا ہوئے گجرات میں۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی، فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ملازمت کو 4 سال ہوئے تھے کہ حضرت مسلم موعود کی تحریک پر حفاظت مرکز کے لیے کہ نوجوان اپنی زندگیاں وقف کریں قادیان آئے۔ 1947 میں یہاں حاضر ہو گئے۔ تبلیغ کا بھی بڑا شوق تھا، سکھوں کو خاص طور پہ تبلیغ کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں آپ نے بہت نادر اور نایاب کتب اور حوالہ جات بھی جمع کیے ہوئے تھے۔ عمر اپنے خواب دیکھی تھی کہ ان کی عمر 90 سال ہوگی تقریباً۔ ان کے مرحوم موسی بھی تھے، 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ ایک بیٹی جو ہیں مکرم ظفر اللہ پونتو صاحب مربی سلسلہ جو انڈونیشیا کے ہیں، ان سے بیاہی ہوئی ہیں۔ اور درویشی کے دوران بھی ان کے بیٹے نے لکھا کہ معمولی وظیفہ تھا، پھر بھی محنت مزدوری کر کے اپنی بیوہ والدہ اور 3 بہنوں کو گزارے کی رقم بھجوایا کرتے تھے، کیونکہ بڑے تھے بھائی بہنوں میں۔ مربی ہیں ہمارے کلیم طاہر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک دفعہ قادیان 1997 میں گیا، اعتکاف بیٹھنے کا موقع ملا تو میرے ساتھ تھے۔ وہاں دوران گفتگو ذکر ہو گیا کشمیری چائے، کہتے ہیں مجھے پسند ہے، تو اس کے بعد روزانہ جو ان کی گھر سے چائے آتی تھی اس کی تھرمس کرتے مجھے دے دیا کرتے تھے۔ پھر ان مربی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ روا گئے اس عرصے میں قادیان سے۔ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ بڑے جذباتی رنگ میں میرے پاس آ کے طبیعت بھی پوچھی اور روتے بھی رہے، دعائیں بھی کرتے رہے۔ باوجود بیماری کے اور کمزوری کے آخری وقت تک نظر بھی کم آتا تھا، نظر خراب ہو گئی تھی۔ مسجد مبارک میں جا کے نماز ادا کیا کرتے تھے کہ مجھے یہیں سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے علاوہ 2 اور درویش بھی جو چند ماہ پہلے فوت ہوئے تھے، ان کا جنازہ غائب تو پہلے پڑھا گیا تھا لیکن ذکر خیر نہیں ہوا تھا، ان کا بھی آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ احباب ان کو اور ان کی اولادوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان درویشوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ ایک بڑا لمبا عرصہ بڑی غربت میں، بڑے معمولی حالات میں، بڑے معمولی گزارے پر قادیان میں گزارا ہے اور شاعر اللہ کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو ہیں مرزا محمد اقبال صاحب، جو مرزا اعظم بیگ صاحب کے بیٹے تھے۔ یہ 11 جون 2014 میں فوت ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا حضرت مرزا رسول بیگ صاحب صحابی تھے، نانا حضرت مرزا نیاز بیگ صاحب بھی صحابی تھے۔ یہ ابتدائی 313 درویشان میں سے تھے۔ شفانہ خانہ قادیان میں لمبا عرصہ ڈینٹسٹ کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پائی، پھر دفاتر میں کارکن کے طور پر خدمت بجا لاتے رہے۔ نیک عبادت گزار، ملنسار، مخلص انسان تھے، مالی قربانی میں پیش رہتے تھے، انتہائی بہادر، نڈر اور اچھے تیراک تھے۔ موسی تھے۔ اہلیہ کے علاوہ 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ پھر چودھری منظور احمد صاحب چیمہ، یہ 26 جولائی کو 94 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب چودھری نور احمد صاحب چیمہ صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت مسلم موعود تعالیٰ نے جب حفاظت مرکز کے لیے احباب جماعت کو تحریک فرمائی تو چونکہ آپ برطانوی فوج میں رہ چکے تھے، اس لیے آپ نے اپنی خدمات پیش کیں اور درویشی کی سعادت پائی۔ باوجود 93 سالی کے لمبا عرصہ بیساکھی کے سہارے مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتے رہے۔
مخلص، خوش مزاج، زندہ دل، شفیق اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ موسی تھے۔ عثمان خان میں ضعیف العمر اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے ان کے چودھری منصور احمد چیمہ صاحب واقفی زندگی ہیں اور قادیان میں ناظم جائیداد کی حیثیت سے خدمت توفیق پا رہے ہیں۔ اور نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.